بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ KPPSC نے SST جنرل کی سیٹس اناؤنس کری ہے۔ یہ جو SST جنرل کی سیٹ ہے اس کے لیے ہم نے پریپریشن سٹارٹ کری ہے۔ تو یہ لیکچر اس کا 6 نمبر لیکچر ہے اس پریپریشن کا۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ 25 MCQs شیئر کیے تھے، جو کہ ہمارے ساتھ 50 MCQs کا ایک پارٹ تھا۔ اس لیکچر میں بھی ہم آپ کے ساتھ 25 MCQs شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ SST جنرل میں 65% انگلش ہے، اس میں جو 60% انگلش ہے وہ ہمارے ساتھ سبجیکٹ بیس ہے۔ 60% جو انگلش ہے وہ سبجیکٹ بیس انگلش ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے 9, 10 اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو بکس ہے وہ اٹھا کر سارے کے سارے کور کرنے ہیں۔ تو یہ جو MCQs میں نے اٹھائی ہے یہ میں نے کلاس 9 کی یونٹ نمبر 1 سے، جو کہ ہے پیج نمبر 3، وہاں سے اٹھائی ہیں آپ کے لیے۔ تو اگر آپ یہ پریپیئر کریں گے تو ایک آپ کی کنسپٹ بھی بلڈ ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ کو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو سب سے پہلا MCQ ہے 26 نمبر، دا اینٹونیم آف ڈیلے از، ڈیلے کا اینٹونیم کیا ہے؟ تو ایک ہے ہمارے ساتھ ایڈوانس، دوسرا ہے کینسل، تیسرا ہے اگنور، اور چوتھا ہے پرولانگ۔ تو پرولانگ، اگنور اور کینسل، یہ 3 ایسے ورڈز ہے جو کہ ڈیلے کے ساتھ میننگ میں ریزمبلنس کرتے ہیں۔ ڈیلے تاخیر کو کہتے ہیں، تو یہ 3 معنی بھی اس طرح کے ہیں۔ ایڈوانس، آگے بڑھ جانا، یعنی ڈیلے کی بجائے یہ ایک کام میں ہمارے ساتھ پیش رفت کرنا، تو یہ ہے ہمارے ساتھ اس کا کریکٹ اینٹونیم۔ 7 نمبر MCQ ہے the synonym of threaten is، threaten کا سینونیم کیا ہے؟ threaten کا، تو threaten ہمارے ساتھ خوفزدہ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں relaxed، calm، alarmed، courageous۔ تو courageous، calm اور relaxed یہ تینوں ایک جیسے میننگ رکھتے ہیں، لیکن بیچ میں ہمارے ساتھ جو ایک ورڈ ہے alarmed، یہ اس کا کریکٹ سینونیم ہے۔ 28 نمبر MCQ ہے the word wall in the story is، یہ جو ورڈ وال ہے یہ ہمارے ساتھ سٹوری میں کون سا والا پارٹ اسپیچ ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایک کامن ناؤن، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا MCQ ہے 29 نمبر MCQ، اس میں کیا کہتے ہیں the antonym of kindness is، kindness کا انٹونیم کیا ہے؟ ایک ہے جنراسٹی، دوسرا ہے مرسی، تیسرا ہے سمپتھی، اور چوتھا ہے ہمارے ساتھ کرویلٹی۔ تو کرویلٹی ایک ایسا ورڈ ہے جو اس میں ان سے میننگ میں الگ ہے۔ کائنڈنس مہربانی کو کہتے ہیں، جو بندہ نیک دل ہو اور وہ دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہو۔ کرویلٹی ظالم کو، جو کہ ظلم کرتا ہو، تو یہ اس کا ہمارے ساتھ ایک کریکٹ اینٹونیم ہے۔ 30 نمبر MCQ ہے the synonym of enemy is، enemy کا سینونیم کیا ہے؟ enemy دشمن کو کہتے ہیں، تو یہاں پر دیا گیا ہے کمپینین، کمپینین ساتھی کو کہتے ہیں، فرینڈ بھی ساتھی کو کہتے ہیں، الائی بھی ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو فو جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک کریکٹ سینونیم ہے اس کے لیے، فو دشمن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا MCQ ہے 31 نمبر MCQ، اس میں کیا کہتے ہیں the phrase with kindness and compassion is، یہ جو پریز ہے with kindness and compassion، یہ کون سا والا پریز ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایک پریپوزیشنل پریز، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پریپوزیشن سے شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ناؤنز ہے، تو یہ ایک پریپوزیشنل پریز ہے۔ 32 نمبر MCQ ہے n gave him an extra 20 سا، آپ انہیں ایکسٹرا 20 سا دیجئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ جو ربی زید ہے اسے 20 سا ایکسٹرا دیجئے۔ تو اس میں جو ورڈ ایکسٹرا ہے یہ کون سا والا پارٹ اسپیچ ہے؟ تو اگر آپ اس پر غور کریں، یہ ایک آرٹیکل کے بعد آ چکا ہے، تو ہمارے ساتھ جب آرٹیکل آتے ہیں AND میں سے کوئی بھی آرٹیکل ہو اور اس کے بعد ون ورڈ ہو تو اسے ہم ناؤن کنسیڈر کریں گے۔ ایک ورڈ آ چکا ہے تو وہ ناؤن ہوگا۔ اگر AND میں سے ایک آرٹیکل آ چکا ہے اور اس کے بعد 2 ورڈز ہیں، تو سب سے پہلا جو ورڈ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ایڈجیکٹیو ہوگا اور دوسرا ہے ہمارے ساتھ ناؤن۔ اگر اس کے برعکس یہ 3 ورڈز ہے آرٹیکل کے بعد،
تو پہلا ہمارے ساتھ ایڈورب بن جائے گا، دوسرا ایجیکٹیو بن جائے گا، اور تیسرا ناؤن۔ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل کے بعد تین ورڈز ہے، تو ایکسٹرا ہمارے ساتھ یہاں پر ایڈورب بن چکا ہے، اور 20 ایجیکٹیو اور سا ناؤن۔ تو یہ جو ایکسٹرا ہے اس کا پوچھ رہی ہے، تو ایکسٹرا ہمارے ساتھ ایک ایڈورب ہے، ٹھیک ہے۔ اب 33 نمبر جو ایم سی کیو ہے اس میں کیا کہتے ہیں، دا اینٹونیم آف scared از، scared کا اینٹونیم کیا ہے؟ ایک ہے ہمارے ساتھ بولڈ، دوسرا ہے نروس، تیسرا ہے افریڈ، اور چوتھا ہے کاشیس۔ کاشیس، نروس اینڈ افریڈ یہ ایسی ورڈز ہے جن کی میننگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو بولڈ ایک ایسا میننگ ہے جو کہ scared کی الٹ ہے، scared خوفزدہ کو کہتے ہیں، بولڈ ہمارے ساتھ دلیر بندے کو کہتے ہیں۔ 34 نمبر ایم سی کیو ہے، دا ورڈ forgiveness implied in kindness is، یہ جو forgiveness ہے جو کہ kindness کی میننگ میں امپلائڈ ہے، اس کا کریکٹ پارٹ اسپیچ کیا ہے؟ تو ایک ہے ہمارے ساتھ ایجیکٹیو، تو یہ ایجیکٹیو نہیں ہے، کامن ناؤن بھی نہیں ہے، پراپر ناؤن بھی نہیں ہے، تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن، ٹھیک ہے۔ دا سینونیم آف behave is، behave کا سینونیم کیا ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایک ہے ڈیلے، دوسرا ہے ویٹ، تیسرا ہے ریسٹ۔ یہ تینوں ایسے میننگ ہے جو کہ ایک دوسرے سے ریزمبلنس کرتے ہیں۔ تو ایکٹ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو اس کا سینونیم ہے، ایکٹ ایکشن کو کہتے ہیں، بیہیو بھی ہمارے ساتھ رویے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایکشن سا ہے۔ 36 نمبر ایم سی کیو ہے، دا ورڈ رسول از، رسول ایک ناؤن ہے، ناؤن میں یہ ہمارے ساتھ کلیکٹیو ناؤن نہیں ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن بھی نہیں ہے، کامن ناؤن بھی نہیں ہے، تو یہ ایک پراپر ناؤن ہے۔ کیا ہے؟ پراپر ناؤن۔ اب 37 نمبر ایم سی کیوز میں کیا کہتے ہیں، دا اینٹونیم آف ہارش ٹریٹمنٹ از، ہارش ٹریٹمنٹ کا اینٹونیم کیا ہے؟ تو ایک ہے ہمارے ساتھ اسٹرکٹ کنڈکٹ، دوسرا ہے سیویئر ایکشن، تیسرا ہے جنٹل ہینڈلنگ، اور چوتھا ہے رف ڈیلنگ۔ تو اگر آپ اس پر غور کریں تو رف ڈیلنگ، سیویئر ایکشن اور اسٹرکٹ کنڈکٹ ایک دوسرے کے ساتھ میننگ میں ریزمبلنس رکھتے ہیں، تو یہ جو جنٹل ہینڈلنگ ہے یہ اس کا کریکٹ سینونیم ہے، اینٹونیم ہے، سوری، ہارش ٹریٹمنٹ کا کریکٹ اینٹونیم کیا ہے؟ جنٹل ہینڈلنگ۔ 38 نمبر ایم سی کیو ہے، دا سینونیم آف ٹیسٹ اینڈ دا وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ از، یہ جو ورڈ ٹیسٹ ہے اس کا سینونیم کیا ہے؟ ایک ہے ہمارے ساتھ پلے، دوسرا ہے اوائڈ، تیسرا ہے ایگزامن، اور چوتھا ہے ٹرائی۔ اگر آپ اس ایم سی کیوز پر غور کریں تو ٹیسٹ میں ہم کسی بندی کو جانچتے ہیں، تو ایگزامن اس کا کریکٹ سینونیم ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایم سی کیو ہے، دا پریز ٹورڈز ادرز فنکشنز از، یہ جو پریز ہے ٹورڈ ادرز یہ کس طرح فنکشن کرتا ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایک پریپوزیشنل پریز۔ نمبر ایم سی کیو ہے، دا اینٹونیم آف اینگر از، اینگر کا اینٹونیم کیا ہے؟ اینگر غصے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک ہے ہمارے ساتھ ہاسٹیلٹی، دوسرا ہے اریٹیشن، تیسرا ہے کامنس، اور چوتھا ہے ریگ۔ تو ریج، اریٹیشن اور ہاسٹیلٹی یہ ایک ہی میننگ رکھتے ہیں، ہاسٹیلٹی تھوڑا الگ ہے، یہ میننگ اس طرح نہیں رکھتا، تو یہ تو سراسر غلط ہے۔ کامنس یہ ہمارے ساتھ اس کا کریکٹ اینٹونیم ہے۔ 41 نمبر جو ایم سی کیو ہے اس میں کیا کہتے ہیں، دا ورڈ لون از، یہ جو لون ہے یہ کون سا والا پارٹ آف اسپیچ ہے؟ تو ایک ہے ہمارے ساتھ ورب، دوسرا ہے ایڈجیکٹیو، یہ دونوں نہیں ہے، تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایک کامن ناؤن، ٹھیک ہے۔ 42 نمبر ایم سی کیو ہے، دا سینونیم آف آرڈرڈ اینڈ دا ٹیکس از، یہ جو ٹیکس ہے اس میں جو آرڈرڈ ورڈ ہے اس کا کریکٹ سینونیم کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کو دیکھیں، ایک ہے ہمارے ساتھ پروپوزڈ، دوسرا ہے آسکڈ، اور تیسرا ہے سجیسٹڈ۔ تو یہ تینوں ایسے ورڈز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ تھوڑی فارمل ورڈز ہے۔ کمانڈڈ اس کی الٹ میننگ، کمانڈڈ اس کے ساتھ ریزمبلنس کرتی ہے۔ آرڈر دینا کسی باس کا کام ہوتا ہے، کمانڈ بھی دینا کسی باس کا کام ہوتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریزمبلنس رکھتے ہیں، تو یہ اس کا کریکٹ سینونیم ہے، کمانڈڈ اس کا
करेक्ट सिनोनिम है। 43 नंबर MCQ है द एंटोनिम ऑफ इनिमी इज, इनिमी का एंटोनिम क्या है? तो एलाई, एलाई दोस्त को कहते हैं, अपोनेंट भी दुश्मन को कहते हैं, स्ट्रेंजर जो कि नाआशना बंदा होता है, फो ये भी दुश्मन को कहते हैं। तो एलाई जो है ये इसका करेक्ट एंटोनिम है। द फ्रेज विथ काइंडनेस इज, ये जो फ्रेज विथ काइंडनेस है ये कौन सा वाला फ्रेज है? तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। 45 नंबर MCQ जो है उसमें क्या कहते हैं? द वर्ड प्रियॉरिटी इज, प्रियॉरिटी जो वर्ड है ये कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये है हमारे साथ एक कॉमन नाउन, ठीक है। नंबर MCQ है द एंटोनिम ऑफ कंपैशन इज, कंपैशन का एंटोनिम क्या है? तो यहाँ पर अगर आप देखें काइंडनेस, सिंपैथी और मर्सी ये एक ही मीनिंग रखती है, तो ये इसका एंटोनिम नहीं है। इंडिफरेंस इसका करेक्ट एंटोनिम है, ठीक है। 47 नंबर MCQ है द सिनोनिम ऑफ डिले इज, डिले का सिनोनिम क्या है? तो पोस्टपोन इसका करेक्ट सिनोनिम है, ठीक है। एडवांस, हेस्टन और प्रोसीड एक काम को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिले ताख़ीर को कहते हैं, तो पोस्टपोन भी हम ताख़ीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड प्रिजर्वेंस इज, प्रिजर्वेंस जो वर्ड है ये हमारे साथ कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच है? एक है एडजेक्टिव, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है प्रॉपर नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एक कॉमन नाउन है। 49 नंबर MCQ है द एंटोनिम ऑफ प्रियॉरिटी इज, प्रियॉरिटी का एंटोनिम क्या है? एक है प्रेसिडेंस, तीसरा है नेग्लेक्ट और चौथा है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस, वैल्यू और प्रेसिडेंस ये तीनों जो वर्ड्स है ये एक ही मीनिंग रखती है। नेग्लेक्ट इसका करेक्ट एंटोनिम है। नेग्लेक्ट नज़रअंदाज को कहती है, प्रियॉरिटी किसी को फौकियत देना और नेग्लेक्ट किसी को नज़रअंदाज करना। 50 नंबर MCQ है द सिनोनिम ऑफ एंगर इज, एंगर का सिनोनिम क्या है? तो अगर आप यहाँ पर देखें काइंडनेस, पीस, रेज और कामनेस को, तो कामनेस, पीस और काइंडनेस एक ही मीनिंग रखती है, जबकि रेग ये इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है ये है हमारे साथ रेज। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ 25 MCQ शेयर कर दिए। इस लेक्चर के साथ हमारे साथ क्लास 9 की जो यूनिट नंबर 1 थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। इसमें एक टॉपिक रह चुका है जो कि है फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। तो ये जो फ्रेज एंड इट्स टाइप्स है ये मैं आपके साथ एक अलग लेक्चर में शेयर करूँगा। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जान लेंगे और फिर इस पर कुछ MCQs भी हल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस है वो नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं उनका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। Once again, thank you so much for watching this video. Stay blessed and be prepared for your exams.